بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ 1,24,000 نبی آئے، آنے کے بعد ایک اس میں جناب سلیمان بھی نبی تھے۔ جناب سلیمان ایسے نبی تھے کہ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ میرے معبود ہم کو ایسی حکومت دے دے، ایسی سلطنت دے دے کہ میں حیوانوں کی بھی زبان سمجھوں، پرندوں کی زبان سمجھوں، جناتوں کی بھی زبان سمجھوں، انسانوں کی بھی زبان سمجھوں۔ یہ دعا مانگی جناب سلیمان نے۔ اللہ نے جو ہے وہ جناب سلیمان کو دے دیا، حکومت دے دی۔ اب جہاں پر بھی جناب سلیمان جاتے تھے وہ سب کی زبان سمجھتے تھے، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، انسانوں سب کی زبان سمجھتے تھے۔ تو کیسے جاتے تھے جناب؟ جب وہ آگے رہتے تھے تو ان کے ساتھ آہو لشکر چلتا تھا، جناتوں کا بھی لشکر ہے، انسانوں کا بھی لشکر ہے، حیوانوں کو بھی لشکر ہے، اور پرندوں کا بھی لشکر ہے۔ پرندے سایہ کیے رہتے تھے، پرندے سایہ کیے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے، ان کے اوپر دھوپ نہ پڑنے پائے۔ سمجھ گئے؟ جیسے بادشاہ کے سر پہ چھتری رہتی تھی، ویسے جناب سلیمان کے سر پہ پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ جب جا رہے تھے سلیمان اپنی رعایا کو، اپنی حکومت کو دیکھنے کے لیے، تو پرندے سایہ کیے ہوئے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ وہ ہٹ گیا، ہدہد ہٹ گیا۔ ہدہد آپ دیکھیں کہ ہدہد کے بارے میں آپ ڈالیں اس پہ گوگل پہ، سائنس نے ریسرچ کیا ہے کہ ہدہد ایک ایسی طاقت ہے، ایسا پرندہ ہے، اس کی آنکھ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کی تہوں میں بھی پانی دیکھ لیتا ہے کہ کہاں پانی ہے، اتنی تیز اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ ہدہد ہٹ گیا جناب سلیمان کے سر سے۔ جب ہٹ گیا تو جب جناب سلیمان کے اوپر دھوپ پڑی تو جناب سلیمان نے پرندوں سے پوچھا کون ہٹا؟ کہا کہ ہدہد ہٹ گیا۔ تو اب بتائیں کہ ایک پرندہ بغیر بادشاہ کے حکم سے ہٹ جائے، بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ بغیر پوچھے ہم سے کیسے ہٹ گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ پرندوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں گیا وہ، لیکن ہدہد ہٹا جو آپ کے اوپر دھوپ پڑی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، واپس آنے دو اس کو۔ جب جناب سلیمان جب ایک میدان میں پہنچے تو رعایا سے اپنی کچھ کہہ نہیں چاہتے تھے، وہ ہدہد پلٹ کے آ گیا۔ جب آیا تو ہدہد جب سامنے آیا، کہا بھائی یہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے بغیر پوچھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا کہ جس طرح سے آپ ایک چھوٹے موٹے حکومت کے مالک ہیں، ویسے ہی ملک بلقیس گیا تھا۔ جناب قرآن میں پورا قصہ ہے بلقیس، وہ حکومت دیکھنے گیا تھا میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نہ اس کی شادی ہوئی ہے نہ آپ کی شادی ہوئی ہے، میں چاہتا دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ تو جب شادی کی بات آ گئی تو جناب سلیمان کا غصہ اتر گیا، پھر بگڑے نہیں۔ اب جناب سلیمان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا۔ کیا جذبہ پیدا ہوا؟ دل نے تمنا کی اور یہ بات اپنے وزیروں کے سامنے رکھی۔ کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس لے آئے؟ سمجھ گئے؟ کہاں ہے تخت بلقیس؟ ہیں؟ بعض روایتوں میں ہے کہ یمن لگتا تھا، یمن، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ اب بتائیں کہ مسلمان آج سوچے سمجھنے کی بات ہے، مسلمان دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے اور مروب ہو رہا ہے، سائنس سے مروب ہو رہا ہے، سائنس کی طرف بھاگ رہا ہے، نہیں معلوم کدھر کدھر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔
آپ دیکھیں کہ اسلام میں کتنی طاقت ہے، اسلام میں کتنی طاقت، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. کہا کہ کون ہے جو ان وزیروں میں کہ وہ تخت بلقیس لے آئے. اس زمانے میں علم سائنس تھا، نبیوں کے زمانے نہیں تھا. تو جتنے وزیر تھے سب نے ہاتھ اٹھا دیا، میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا. لانے کو سبھی تیار ہو گئے، لیکن جناب سلیمان نے بات رکھی کہ کون کتنے دن میں لائے گا، کون کتنے دن میں لائے گا. کسی نے کہا 6 مہینے میں لاؤں گا، کسی نے کہا سال بھر میں لاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں 3 مہینے میں لاؤں گا، کسی نے کہا میں 2 مہینے میں لاؤں گا. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. وہیں پر آصف ابن برخیہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب سلیمان آپ کی پلک بھی نہیں جھپکنے پائے گی، میں تخت بلقیس لا کے حاضر کر دوں گا. کون سی ایسی طاقت تھی آصف ابن برخیہ کے پاس کہ پلک جھپکتے ہی جب لا کے حاضر کر دوں گا. کہا لاؤ، ادھر پلک جھپکی، ادھر تخت بلقیس حاضر ہو گیا. کیا تھا ان کے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی؟ روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ اسم اعظم میں سے یہ بھی ایک آتا ہے. سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس حاضر کر دیا. علم سائنس نہیں تھا. اسم اعظم جناب آصف بن برخیہ کے پاس تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے اتنی طاقت ہے، جب آصف بن برخیہ نے بلا لیا، اور جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہو. اب بتائیں کہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ کیا صحابہ کے پاس ہے؟ صحابیوں کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا کے کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. قرآن کا پورا علم، قرآن کا پورا علم اگر ہے تو در علی پہ ہے. سمجھ گئے؟ صلوات محمد محمد صرف در علی پہ ہے، اس لیے کہ وارث قرآن علی ہیں. جن کے پاس قرآن کا پورا علم ہو ان کا کیا کہنا ہے؟ تو جو کچھ ہیں اللہ اور رسول کے بعد وہ اہل بیت ہیں. جو کچھ بھی مانگنا ہو، بجائے اتنا بازاروں میں پیسہ خرچ کر کے آپ مرکز پہ جائیے، در علی پہ جائیے، مدینے جائیے، در رسول پہ جائیے، در نجف پہ جائیے، کربلا جائیے. سمجھ گئے؟ وہاں مانگیے. سمجھ گئے؟ کیا مزاروں میں گھومتے پھرتے ہیں لوگ، جہاں پایا قوالی کر لیا، جہاں پایا فاتحہ پایا. تو یہ سب اسلام کی عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ رسول کی بات کو جو ہے وہ بھلا بیٹھا ہے.